بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، مینٹورسٹ، ولاگر، یوٹیوبر، ناولسٹ، پروفیسر ایم اے رضا۔ عزیز طلباء، تحریک 001 کا آج ہم 45واں لیکچر جو ہے اس کو گو تھرو کریں گے۔ اور عزیز طلباء و طالبات، اس کے اندر جو مین ہمارا جو یونیک مین ہمارا جو اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ہے شخصی انقلاب، اور نصابی موضوع ہے فرد کی داخلی تربیت۔ فرد کی داخلی تربیت، فرد کی داخلی تربیت۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں خاص طور پر یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا لیکچر نمبر 45 ہے، TEH 001 کا یا TMQ 001 کا یا تحریک 001 کا، جس کے اندر ہم یونٹ کو یا اکائی کو یا فرد واحد کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم ڈیٹیل میں ہم اس کو جو ہے نا وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا جب بھی آپ کسی بھی تحریک کی اکائی کے حوالے سے آپ اس کو اگر جو ہے وہ 0 سے سٹارٹ لیں گے تو اس کی اکائی کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تکمیل پاکستان کے لیے، تحریک پاکستان کی مکمل تکمیل کے لیے اور پاکستانی معاشرے کو ڈیولپڈ نیشن بنانے کے لیے، یعنی ترقی یافتہ قوم بنانے کے لیے، ہم جو ہمارا ایک عام پاکستانی ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیا کیا مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کیسے جو ہے نا وہ بہتر کر سکتے ہیں، اور کیسے ان معاملات کو ہم جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ اس موضوع کو مزید جاننے کے لیے، چلیے اب وائٹ بورڈ پہ چلتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا مزید جو ہے وہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے اس کا جو کی پوائنٹ ہے یا مین ٹیگ ہے وہ بنتا ہے فرد واحد کی تعمیر، یا اس کو آپ شخصی انقلاب کہہ لیں، یا فرد واحد کی تربیت کہہ لیں، یا یونٹ اور اکائی کی سطح پر تربیت کا نظام کیا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ کیا کچھ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اب ہم جب یونٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ، میں اور ہم سب جو ہے وہ عام پاکستانی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں میں سے کچھ لوگ ہوں گے، یعنی عام پاکستانی سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی ایک گاؤں یا UC سے ان کا تعلق ہوگا، اور انہوں نے ہو سکتا ہے ساری زندگی وہیں پہ گزار دی ہو، ساری زندگی جو انہوں نے کبھی جو ہے وہ وہاں سے باہر نکلنا مناسب ہی نہ سمجھا ہو، یا نکلے ہی نہ ہو، یا انہوں نے اپنی جو ہے وہ فرد کی داخلی تعمیر کے اعتبار سے، فرد واحد کے اعتبار سے انہوں نے ضروری ہی نہ سمجھا ہو، تو اس میں تو ہم سب آ گئے۔ اب کچھ ہیں جو بین الاضلاعی جو ہے نا وہ پاکستانی ہیں۔ بین الاضلاعی پاکستانی کون سے ہوں گے؟ جو ایک ضلع میں رہتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار یا انہیں جو ہے نا وہ دوسرے ضلع میں جانا پڑتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے اب پہلے میں یہ تھوڑا سا ٹاپک یہاں سے آپ کو کلیئر کر لوں، تو پھر ہم اس کے اپوزٹ جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر عام پاکستانی ہے تو اس پہ ہم اگلے چیزیں جو ہے نا اسی طرح اپلائی کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر عام پاکستانی ہے تو اس کا ضابطہ حیات کیا ہوگا، پھر اس کی داخلی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، پھر اس کی داخلی زبان کیا ہوگی کہ وہ صرف مادری زبان سے جو ہے نا کام چلا لے گا، صرف ملکی زبان سے کام چلا لے گا، یا اس کا داخلی علم کتنا ہونا چاہیے، داخلی اس کے روابط کتنے ہونے چاہیے، داخلی خوبیاں کتنی ہونی چاہیے، داخلی تعلیم اس کی کتنی ہونی چاہیے۔ سیم ایز یہ چیزیں جو ہے نا جب بین الاضلاعی پاکستانی ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوں گی کہ اگر وہ مثال کے طور پہ ہم تھوڑا سا چلے جاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ
پشاور کے کسی یو سی کا ایک بچہ ہے ہمارے یہاں، چونکہ ہم لکیلی ایک نیشنل کمیونٹی کالج کے اندر جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا شاندار موقع ہوتا ہے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے میں جو ہے نا وہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے مادری زبان کے اندر پٹھواری یہاں سے سیکھی، ہند کو میں نے یہاں سے سیکھی، گوجری کا کچھ کانسیپٹ میں نے یہاں سے لیا، پشتو کا کانسیپٹ جو ہے نا میں نے یہاں سے لیا، بلوچی کا کانسیپٹ جو ہے نا مطلب مجھے اس کے لیے بلوچستان نہیں جانا پڑا۔ اسی طرح سندھی، ہمارا سندھی مانو مجھے رول نمبر 7 اس وقت بہت زیادہ یاد آ رہا ہے میرا جو ہے نا وہ یہ میرا شریعہ کالج کے اندر لنگوٹیا بھی رہے ہیں، اور پروفیسر جو ہے غلام حسین خاص خیلی مانو سندھی، اور بڑا میرے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا یعنی میرے جو میری ایک کمپنی کے، یا ایک ہوتا ہے نا مطلب آپ کسی بھی جب انسٹیٹیوٹ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے، تو اس کے 4 یا 5 یا 10 لوگ ہوتے ہیں، تو یہ میرے ان کی جو ہے نا وہ ممبرز میں سے جن کو میں مطلب جن کے ساتھ میرا پرزور طریقے سے اٹھنا بیٹھنا یا سارے معاملات بیٹھ کے ہوم ورک کرنا، یہ ساری چیزیں، تو سندھی میں نے ان سے جو ہے نا وہ سیکھی۔ اور میں جب چونکہ ایک عام پاکستانی ہوں، تو انہوں نے جو ہے نا مجھے آنا کرنا اور مجھے کہنا کرنا تو جو نالو شاہی، تو اب جتنے بھی سندھی سن رہے ہوں گے وہ لازمی کامنٹ بھی کیجئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ویسے میں باقیوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھی تمہارا نام کیا ہے، ہم سندھی کے اندر بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تنجو پی جو نالو شاہی، اب اس کو میں اگر پٹھواری یا ہندو کے اندر بیان کروں، تساں نے پیو نہ نا کیا، تساں نے پیو نہ نا کیا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ پنجابی میں مجھے چونکہ بدقسمتی سے ڈسلیکزیا ہے، یعنی پنجابی کے الفاظ مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کے معنی تک پہنچتے پہنچتے مجھے بساؤ کا اگلا بندہ جو ہے نا وہ اگلا جملہ بول جاتا ہے۔ باہر کیا یہ ایک ضمنی چیز آ گئی تھی، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اس کو ہم جو ہے نا انٹرٹین کر کے، میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ ہے کیا۔ اب آپ اس کو آگے چلتے ہوئے دیکھیں کہ انٹر ڈویژنل پاکستانی ایک شخص ہے، وہ نوکری کر رہا ہے کسی اور ڈویژن کے اندر، فار ایگزامپل وہ سرگودا ڈویژن میں یا فیصل آباد ڈویژن میں نوکری کر رہا ہے، یا لاہور ڈویژن میں نوکری کر رہا ہے، اور اس کا جو آبائی گھر ہے یا جہاں پہ اس کے جو ہے نا وہ سارے لوگ رہتے ہیں وہ، تو یہ جو ہے نا وہ شخصیت جو ہے وہ انٹر ڈویژنل پاکستانی شخصیت کہلائے گی۔ پھر بین الصوبائی جو ہے نا وہ پاکستانی آ جائے گا۔ بین الصوبائی پاکستانی ہمارا کیسے بنے گا کہ فار ایگزامپل آپ میں سے جو ہے نا وہ جو بچے آئے ہوئے ہیں بلوچستان سے شریعہ کالج کے اندر، یا جو بچے آئے ہوئے ہیں دیگر جو ہے وہ صوبوں سے، بلتستان سے، مجھے نہایت ہی اپنا پیارا دوست جو ہے نا میرا کلاس فیلو پروفیسر حسن بلتی، بلکہ وہ اب تو جو ہے نا آئی تھنک وہ ہو گئے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ پی پی ایس سی کے تھرو یا شاید سی ایس ایس کے تھرو انہوں نے جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب جو ہے وہ ون کر لی تھی، تو وہ اب جو ہے نا وہ ایک بہترین اور مایہ ناز جو ہے نا وہ بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ ہیں، تو یہ اصطلاح ان کے لیے زیادہ خوبصورت رہے گی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اب جب یہاں پہ آئے تو وہ اب اپنے ضلع کو بھی کراس کرائے، ڈویژن کو بھی کراس کرائے، پھر صوبے کو بھی کراس کرائے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ان ساری باتوں کے اوپر اب ہم ان کو قومی شخصیت ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مطلب قومی شخصیت کو جب ہم ڈکلیئر کریں گے تو اس کا ضابطہ اخلاق کیا ہوگا، اس کا ضابطہ حیات کیا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے داخلی زبان کیا ہوگی، اس کے لیے داخلی علم کتنا چاہیے، اس کے لیے داخلی روابط کتنے چاہیے، اس کے لیے داخلی خوبیاں کتنی چاہیے، اس کے لیے داخلی تعلیم کتنی چاہیے، داخلی تربیت کتنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں ازبر ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے وہ جب حضور سیدی شیخ الاسلام کو جب ہم پرکھیں گے، چونکہ یہ سارا لیکچر دینے کا میرا مین مشن یہ ہے کہ بطور پاکستانی آپ خود کو کتنا جو ہے نا وہ سنوار سکتے ہیں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو کن کن کی پوائنٹس کا جو ہے نا وہ آپ کے دماغ کے اندر، آپ کی ریسرچ کے اندر، آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر ہونا ضروری ہے۔ بصورت دیگر آپ جو ہے نا وہ ان کی جو بطور فرد واحد جو ان کی شخصی تربیت ہے اس تک پہنچنا آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا یا کم رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو
اس کے بعد یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی آ جاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کیا ہوگا، ضابطہ حیات کیا ہوگا، داخلی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، داخلی زبان کیا ہوگی۔ مطلب آپ یہاں سے اگر چلے گئے ہیں، ہم گلف کی مثال لے لیتے ہیں، زیادہ دور یورپ یا امریکہ یا جو ہے نا وہ ادھر نہیں جاتے، آسٹریا، ارجنٹینا، یا ہم اس طرف جو ہے نا وہ جو ہے وہ الجزائر کی طرف، موروکو کی طرف جو ہے نا ہم نہیں جاتے۔ ہم صرف یہ جو گلف کا جو مین، گلف میں بھی ہم کہیں اور نہیں جاتے، ہم سعودی اور یو اے ای کو لے لیتے ہیں۔ تو کیا آپ جو ہے وہ جتنی بھی اپنی پاکستانی، ایون آپ اپنی قومی زبان بھی لے کر وہاں پر جا رہے ہیں، تو کیا یہ کافی ہے وہاں جانے کے لیے؟ یعنی اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا اوورسیز ہونے کے ناطے آپ کا ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ مطلب میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، آگے ڈیٹیل میں جب میں یہ کرواؤں گا تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ چیز پرٹیکولرلی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا وہ کہ جو فرد کی سطح بن رہی ہے، اس سطح کے اعتبار سے اس کی جو ضابطہ حیات بن رہا ہے، اس کا جو ضابطہ اخلاق بن رہا ہے، اس کی جو داخلی ذمہ داریاں بن رہی ہیں، اس کی داخلی زبان کیا بن رہی ہے، اس کی مادری جو ہے وہ زبان کیا بن رہی ہے، اس کی اس اعتبار سے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے ملکی یا بین الاقوامی جو ہے نا وہ کس زبان پہ ہوگا، یہ چیزیں جب آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو خود بخود حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو اپنی تربیت کہاں تک آپ نے کرنی ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گی، آپ نے اپنا علم کہاں تک حاصل کرنا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا، آپ کے اندر داخلی خوبیاں کون سی ہونی چاہیے، آپ کے داخلی روابط کیا کیا ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ کوئی قومی شخصیت ہے اور بدقسمتی سے یعنی نیشنل پرسنالٹی ہے، اور وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ قومی راز بیچ دیتے ہیں، یا کرپشن کرتے ہیں، یا کرپشن کے جو ہے نا وہ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا ان کو لگ جاتی ہیں، تو کیا ان کے داخلی روابط جو ہے وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا؟ ہم اگر ان کے اوپر یہ الزام لگے تو ہم ان کو جو ہے نا وہ داخلی روابط کو جب جانیں گے تو کیا ہمیں لگے گا کہ کسی سٹیج پہ ایسا کچھ رہا ہے، تو کیا ہم ان کو قومی شخصیت ڈکلیئر کریں گے؟ یعنی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ صرف جب پورے پاکستان کو دیکھیں گے، میں اس وقت پاکستان کے تکمیل پاکستان کے تحریک پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے، جب ہم اس کے معاملات کو جان لیں گے، تو پھر ہمیں معاملات کو آگے اور جو ہے نا وہ بیان کرنا زیادہ آسان اور بہتر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اوورسیز پاکستانی کے اعتبار سے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے وہ پھر ڈویل نیشنل دورہ پاکستانی، اس کے لیے جو ہے نا وہ ضابطہ اخلاق کیا ہوگا، ضابطہ حیات کیا ہوگا، داخلی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ آپ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ہے نا وہ اگر اندازہ لگائیں تو 80 لاکھ سے زائد، اب تو خیر یہ جو ہے نا وہ فگر 1 کروڑ سے بھی اوپر چلا گیا ہے، تو زائد اوورسیز پاکستانی ہیں۔ تو کیا آپ ان کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، یا ان کے حق کے اوپر جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ قدغن نہیں لگا دیں گے جب بھی آپ کوئی جو ہے نا وہ کوئی چیز ایسی بولیں گے جو کہ جو ہے نا وہ تارکین وطن پاکستانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ پریشان کن ہوگی، یا کوئی اس طرح کی جو ہے وہ، تو اس پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں گے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی کیا ذمہ داریاں رہی ہیں، کیا ان کا ضابطہ اخلاق رہا ہے، کیا ان کا ضابطہ حیات رہا ہے، کیا آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بھی جب اس سطح پر جائے گا تو کیا وہ اس کے لیے رول ماڈل نہیں رہیں گے؟ ضرور رہیں گے۔ لیکن اسی کو پرکھنا کا ایک انداز اور بھی ہے۔ اگر ڈوئل نیشنل جو ہے نا وہ کیا ہماری جو ہے نا وہ آپ ایک رف سا اندازہ لگائیں تو آپ کے پاکستانی جو ہیں وہ ایک رف سے اندازے کے مطابق لاسٹ جو فگر میں نے جو ہے نا وہ ٹریس کروایا تھا وہ تقریباً 30 ہزار کے قریب تھا، اور اب یہ غالباً جو ہے نا وہ یہ فگر جو ہے وہ نیئر اباؤٹ جو ہے وہ 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ، یہ 1 لاکھ کے قریب ہے یا اس سے اوپر ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اور بڑھے گا، یا اگلے 10 سالوں میں جو ہے نا ڈیفینیٹلی یہ اور بڑھ جائے گا۔ تو کیا وہ کوئی جرم کر بیٹھے ہیں، یا ان کا پاکستان کے ساتھ آپ نے ناطقہ بند کر دینا ہے، یا ان کا پاکستان کے ساتھ آپ جو ہے نا آپ کے سارے ڈاکٹرز جو ہے نا MBBS ڈاکٹرز جو ہے نا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے موسٹلی ڈوئل نیشنل ہیں، تو کیا ان کا آپ جو ہے نا وہ آپ ان کے لیے وہ پاکستان کے اندر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی ایسا کر رہا ہے نا اسے اس فکر کا ہی نہیں پتہ، اسے اس سوچ کا ہی نہیں پتہ، اسے اس سسٹم کا ہی نہیں پتہ۔ جب وہ ایک سسٹم کا حصہ نہیں ہے، جب وہ ایک پراپر جو ہے وہ، تو ڈیفینیٹلی اس نے ایسا ہی کرنا ہے۔ دیکھیں نا، میں جو ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کو 5 سٹار ریٹنگ دوں گا اس کے اوپر
کہ اور ان کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر قادری چینل جو ہے نا، میں اس کو 5 اسٹار ریٹنگ دوں گا کہ آپ نے جب اس نظام کو ننگا کرنا شروع کیا کہ بھائی نظام بدلو نظام بدلو، تو کیا باہر بیٹھے بیٹھے کر دیا یا باہر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا راگ لاپنا شروع کر دیا؟ ناٹ ایٹ آل. آپ نے باقاعدہ حصہ لیا، اور جب حصہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ تہ در تہ جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی جو ہے وہ اس پر مشتمل ایک نظام ہے، اور جو کہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کر رہا ہے، ملک کی جڑوں کو جو ہے نا وہ خراب کر رہا ہے، ملک کو جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا وہ ملک کی دیواریں کمزور کر رہا ہے. آپ نے اسی وقت جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا اور کہا کہ میرے جیسی علمی شخصیت جو ہے وہ آنے والوں کو یہ ایجوکیٹ کرے گی کہ یہاں پہ جو یہ دھونس اور دھاندلی کا بازار گرم جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے یا رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی سب سے پہلے جو ہے نا وہ کرنا ہی در حقیقت حقیقی تبدیلی ہوگی. اور اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے پوری قوم کو جو ہے نا وہ تحریک بننا ہوگا، قومی تحریک بننا ہوگا، قومی تحریک پاکستان بننا ہوگا، تب جا کر یہ چیز جو ہے نا وہ کور ہوگی. اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور پھر ہم اس کو جانتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ جب بین الاقوامی یعنی عالمی شخصیت کوئی بن جاتی ہے، یعنی اس میں ڈھیر سارے نام ہیں. ہم صرف جو ہے نا حضور سیدی شیخ الاسلام کو تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے جو ہے نا وہ دل کے جو ہے نا وہ تخت پر جو ہے وہ ایک ہی وہ تصویر جو ہے وہ وہاں پر ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی، لیکن میں آپ کو بات سمجھانے کی آتا ہے کہ آپ کو یا پوری قوم کو ٹاپک سمجھانے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیتا ہوں. تو کیا اس کے پیچھے ان کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ عالمی شخصیتیں نہیں ہیں؟ تو کیا ان عالمی شخصیتوں کا ضابطہ اخلاق وہی ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام کا ہے؟ کیا ان شخصیتوں نے اپنے ضابطہ اخلاق کے اندر وہی چیزیں رکھی ہیں جو حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو ہے نا وہ خوبیاں، ضابطہ حیات کی خوبیاں ہیں، داخلی شخصیت کی خوبیاں ہیں، داخلی زبان کی خوبیاں ہیں، داخلی علم کی خوبیاں ہیں، داخلی روابط کی خوبیاں ہیں، داخلی جو ہے وہ تعلیم اور خوبیاں ہیں، داخلی تربیت کی خوبیاں ہیں، ہمہ جہت شخصیت؟ ان ساری جو ہے نا وہ چیزوں کو آپ جب جانیں گے، آپ جب سمجھیں گے، تو پھر آپ کو یہ بات ازبر ہو جائے گی، یہ بات ازبر ہو جائے گی، اور یہ بات جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ. میں اپنے ہر لیکچر کو کہیں نہ کہیں جب میں سٹارٹ کرتا ہوں تو میں اپنے کسی نہ کسی جو ہے نا وہ استاد کے نام جو ہے نا اس کو معنون کر دیتا ہوں، میں ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں. ڈیڈیکیٹ مائی لیکچر ٹو مائی فار مائی ٹیچرس، مائی ٹرینرس، میں ان کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں. لیکن آج کا لیکچر جو ہے میں اس کو ہر پاکستانی کے نام کر رہا ہوں. آپ کو فرد واحد کی تعمیر کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا شخصی انقلاب کیا جا رہا ہے، آپ کی فرد واحد کی تربیت کیا جا رہی ہے، آپ بطور یونٹ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو بطور یونٹ کیا چیز ہے جو آپ کی جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو آپ پاکستان کے لیے جو ہے وہ کسی ایک گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے بھی جو ہے نا وہ بہترین جو ہے وہ ہمہ جہت جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. یا کیا وجوہات ہیں کہ جو ہمارے 80 لاکھ یا 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی یہاں سے باہر گئے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ ان کی تربیت کے لیے جو ہے وہ کیا انہیں وہاں سے چھوڑ کے پاکستان آ جانا چاہیے؟ یا کوئی ایسی شخصیت ہو جو وہ جس بھی جگہ پر ہو وہاں پر ان کی جو ہے نا تعلیم و تربیت کے لیے موجود ہو. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ ہمارے موسٹلی جو ہے نا وہ آپ ریسرچ کریں، بطور پاکستانی آپ ریسرچ کریں کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں جی کہ جو ہے نا وہ یہاں پر اتنے سارے معاملات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہیں، تو ان کا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلیہ تو لگانا ہے نا ہم نے. تو وہ کلیہ کیا لگائیں گے؟ سب سے پہلے یونٹ اور اکائی کو جو ہے نا وہ ہم ایڈریس کریں گے. تو یونٹ اور اکائی کیسے ایڈریس ہوگی؟ یونٹ اور اکائی کی ذاتی جو ہے وہ ضابطہ اخلاق بھی تو کوئی چیز رکھتا ہے، کوئی اہمیت رکھتا ہے، اس کو بھی تو آپ نے جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا اس کے اندر ایک چیز اور جو ہے وہ دھیان میں رکھے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمہ جہت شخصیت ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام یہاں سے جب امریکہ گئے ہوں تو آپ نے جو ہے نا وہ سر کے اوپر سے امامہ شریف اتار دی ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن کیا آپ کو پاکستانی شخصیات ایسی نہیں ملی ہیں جو یہاں سے جب بین الاقوامی جو ہے نا ٹورز پر ہوتے ہیں تو ان کی کیا کیا جو ہے نا ہمیں ویڈیوز جو ہے نا وہ ملتی ہیں، کیا کیا چیزیں ملتی ہیں؟
کیا کیا معاملات ہمیں جو ہے نا سننے کو ملتے ہیں. تو اس سے کیا یہ بھی ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا فرد واحد کے طور پہ کہ کیا اس سے فرد کا ذاتی نقصان ہو رہا ہے یا اس قوم کا یا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں یہ چیز جاننی پڑے گی، ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی. ہم اگر کسی کی مخالفت کر رہے ہیں فرد واحد ہونے کے ناطے تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اگر کسی کے ساتھ ربط بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارے جو ہے نا روابط کا مین موٹیو کیا ہے؟ کیا تکمیل پاکستان کی مدد ہو رہی ہے؟ کیا تحریک پاکستان کی مدد ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کو جو ہے نا وہ ڈیولپڈ کنٹری، پاکستان کو ترقی یافتہ ملک اور ڈیولپڈ نیشن بنانے کی جو ہے نا جدوجہد ہو رہی ہے؟ جب آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ فرد واحد کو سمجھ آ جائے گی، اسے ملک کا نقصان بھی سمجھ آ جائے گا، اسے ملک میں ہونے والی کرپشن بھی سمجھ میں آ جائے گی، اسے ملک میں کے اندر ہونے والی دھونس بھی سمجھ میں آ جائے گی، اسے ملک کے اندر ہونے والی دھاندلی بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور اسے ملک کے اندر جو ہے وہ دھن کے ذریعے سے جو نظام کے اندر جو ہے وہ بدبودار جو ہے وہ خامیاں ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے. پھر وہ کہے گا کہ ہاں یار، پھر اسے جو ہے وہ 40 سالہ جد و جہد بھی سمجھ آئے گی کہ ایک عظیم پاکستانی کی. پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ کیوں حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے کبھی اہل تشیع کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ وہ قومی جو ہے نا وہ شخصیت کے تناظر میں قومیت کے جو ہے نا وہ منصب کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، قومیت کے منصب کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کبھی جو ہے نا وہ اہل تشیع جو ہے نا مکتبہ فکر کے خلاف ان کے پاس عبارتیں پیش کی گئیں. یہ جو ہے وہ آپ ایون آج جو ہے نا وہ دارالعلوم سیال شریف چلے جائیں، آج آپ آج آستانہ عالیہ سیال شریف چلے جائیں، آپ کو ہر جو ہے نا وہ 70 سالہ بوڑھا جو ہے نا وہ یہ چیز ڈیٹیل میں بتا دے گا کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے جو ہے نا اہل تشیع کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ قومی شخصیت کی نمائندگی کر رہے تھے، بطور جو ہے فرد واحد وہ قومی شخصیت پر کہ جو ہے وہ سطح پر برجمان تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ فتویٰ نہیں دیا. اب جو ہے نا حضور پیر نصیر ملت خواجہ نصیر الدین گولڑوی، میری جو پہلی کتاب خواہش ناتمام آئی تھی اس کی تقریز میں جو ہے نا وہ پہلا نام حضور شیخ الحدیث قبلہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ معراج الاسلام رحمہ اللہ کا تھا، اور دوسری تقریز جو تھی وہ حضور پیر نصیر ملت کی جو ہے وہ ان سے میں لکھوا کر لایا تھا، اور آپ نے سرکار نے مجھے شاباش دی اور آپ نے مجھے یہاں تک کہا کہ تم میرے شاعری کے اندر فرزند اور میرے شاعری کے اندر شاگرد ہو. آپ سرکار نے مجھے اتنا نوازا. تو میں یہ جو ہے نا اب آپ ان کو لے لیجئے، تو انہوں نے جو ہے وہ کبھی جو ہے نا اس طرح کا فتویٰ نہیں دیا، تو کیا وہ بھی جو ہے نا وہ کافر ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں دیا؟ یہ جو ساری بحث میں پیچھے سے کر کے لے کے آیا ہوں، اس بنیادی بحث کا جو مین مقصد اور مین مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا اور یہ جاننا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے وہ اگر کوئی کسی جگہ پہ اپنا بیان نہیں دے رہا تو اس کے دور رس نتائج کیا نکل رہے ہیں، اس کے دور رس معاملات کیا نکل رہے ہیں، اس کے دور رس جو ہے وہ ریزلٹس کیا ہوں گے. ریزلٹنٹلی وہ قوم کی جو ہے وہ آبیاری کرے گا، قوم کی تربیت کرے گا، قوم کی رہنمائی کرے گا، قوم کے لیے ممید و معاون ثابت ہوگا، قوم کے لیے بہتری کا جو ہے نا وہ سلسلہ بنے گا، قوم کی داخلی و خارجی تربیت کا جو ہے نا وہ سلسلہ بنے گا، یا قوم کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث بنے گا. ملک سارے کا سارا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم اگر چودھری بننے کی کوشش کریں گے تو ہم کسی گلی محلے کے سٹیج کے اوپر تو چودھری بن جائیں گے، اور ہم جو ہے نا گالیاں بھی نکال لیں گے، ہم حکومت کی جو ہے نا ویسی کی تیسی بھی پھیر لیں گے، ہم سارا کچھ کر لیں گے، لیکن کیا وہ جو ہے وہ ملک کے جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کے اندر، یا ملک کے ملکی ضابطہ حیات کے اعتبار سے، ملک کی جو ہے نا وہ ترویج و ترقی کے اعتبار سے وہ ممید و معاون ثابت ہوگا، یا الٹا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا؟ یہ چیز جو ہے نا وہ عزیز طلباء طالبات آج کے جو ہے وہ اس لیکچر کا مین مدعا ہے کہ فرد واحد کی تعمیر اور شخصی انقلاب اور فرد واحد کی تربیت کے اوپر حضور سیدی شیخ الاسلام کے علاوہ مجھے ابھی تک بھی، ایون میں آپ کو جو ہے وہ میں یہاں پہ الگ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بناؤں گا، ایک قومی شخصیت ایک اور جو ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب نے اپنی ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ایک کتابچہ جو ہے، بہت اچھے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا، اور کتابچے کے اندر انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو ہے نا وہ پیغام دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا جو مذہبی کارکن ہے اس نے اپنی داخلی تربیت کبھی نہیں کی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسائل بنے. اور میں
کروڑہ مرتبہ شکر گزار ہوں حضور سیدی شیخ الاسلام کا کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ فرد کی داخلی تربیت پر اتنا زور دیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ شرع اعتکاف پورے کا پورا بسا کر دیا، پورے کا پورا شرع اعتکاف صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ داخلی تربیت جو ہے نا وہ کر سکیں اپنی، اور باقاعدہ وہاں پر جو ہے نا وہ تربیت، یہ میں جو ہے نا وہ آگے مزید ہم اس کو جو ہے نا وہ لے کر چلیں گے۔ تو اب اسائنمنٹ ٹاپکس اور موضوعات کو جلدی سے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا عزیز طلباء و طالبات، اس کے اوپر آپ نے پہلی اسائنمنٹ بنانی ہے، کیا ہر پاکستانی ادارہ فرد کی داخلی تربیت کر رہا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر اسائنمنٹ بنانی ہے، اگر کر رہا ہے تو دلائل دینے ہیں، اگر نہیں کر رہا تو دلائل دینے ہیں، اور اس کی جو ہے نا وجوہات کو جو ہے وہ ٹریس کرنا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے، کیا ہر پاکستانی ادارہ کالج اپنے طالب علم کو برداشت یعنی تحمل سکھا رہا ہے؟ ہاں تو کیسے، یعنی کن دلائل کے ساتھ آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے کمپلیٹ، اور اگر نہیں تو کیسے آپ نے اس کے لیے جو ہے نا ڈیٹیل میں دلائل دینے۔ اس کے بعد ہے جی، کیا ہر پاکستانی کالج یونیورسٹی اسلام اور جدید سائنس کو فرد کی داخلی تعلیم و تربیت میں شامل کر رہی ہے؟ ہاں تو پھر آپ نے جو ہے نا دلائل کے ساتھ اسائنمنٹ بنانی ہے، اور نہیں تو آپ نے دلائل کے ساتھ اسائنمنٹ بنانی ہے، اور آپ نے اسائنمنٹ بھیجنی ہے minhajphalia@gmail.com، MINHAJ منہاج PHALIA phalia@gmail.com۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اب ہم آج کے لیکچر کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ لیکچر نمبر 46 کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو جو ہے نا وہ چینلز کا تعارف کرواتا جاؤں۔ آئی فار پاکستان جو ہے وہ فلسفہ تحریک تکمیل پاکستان ہمارا ایک مین موٹیف ہے کہ ہم جو ہے فرد کی قومی تعمیر اور جو ہے وہ قوم کی داخلی جو ہے وہ تربیت اور داخلی تعمیر جو ہے اس کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یا اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ کن کن چیزوں کو جو ہے نا سامنے اور مد نظر رکھنا ہے۔ اور اگر آپ میرے انگلش لیکچرز سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چینل جو ہے نا پروفیسر ایم اے رضا PROFMARAZA آپ اس کو سرچ کر لیں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ میرے اردو لیکچر سے مستفید ہونا چاہتے ہیں جو ہے تو آپ اردو لیکچر آز پروفیسر ایم اے رضا لکھیں گے تو آپ کو میرا چینل مل جائے گا urdu.lectures والا، تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ مل جائیں گے۔ اور اسلامی افکار جدیدہ اور ریوائولزم کے لیے اور قومی تعمیر جو ہے وطن کے لیے جو ہے نا یہ جس کے اوپر آپ میرے ابھی لیکچر سن رہے ہیں جو ہے وہ اسلامک ریوائولزم کے اور تحریک تکمیل پاکستان کے، تو یہ آپ جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے وہ سن سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میرا عربی کے اندر جو ہے وہ چینل ہے آنا بطوطہ و کاشف کے نام سے، اور ترکی زبان کے اندر میرا چینل، اگر آپ عربی اور ترکش زبان سیکھنا چاہتے ہیں یا انٹرسٹڈ ہیں تو میرا چینل ہے بین ٹورسٹ کے نام سے جو ہے نا وہ، تو آپ اس کو جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر جو ہے نا یہاں پر جو ہے وہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ پروفیسر ایم اے رضا کو اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز۔